السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو لائٹ آف وزڈم۔ میں نے اپنی ایک ویڈیو میں جس کا ٹائٹل دا ٹیسٹ آف ڈیتھ ان اسلام ہے مینشن کیا تھا کہ ایک انسان کی روح مرنے کے بعد کن فیزز سے گزرتی ہے اور اس کو ایکچولی یہ بات مرتے ہوئے پتہ چل جاتی ہے کہ وہ کن لوگوں میں شمار ہونے والا ہے۔ اس ویڈیو میں کچھ ان وشز کا ذکر کرنا چاہتی ہوں قرآن پاک کے مطابق جو انسان مرنے کے بعد کرے گا۔ قرآن نے ہمیں یہاں صرف یہی نہیں بتایا کہ انسان مرنے کے بعد کون کون سی خواہش کرے گا، بلکہ یہ بھی بتا دیا ہے کہ کیوں کرے گا، بات صرف اور صرف سوچنے کی ہے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمبر 1، مرنے کے بعد انسان یہ خواہش کرے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا۔ کچھ ایسی ہی خواہش حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تھی کہ کاش میں ایک تنکا ہوتا یا ایک چڑیا یا پھر ایک درخت کہ مجھے حساب نہ دینا پڑتا۔ مینس کہ ہم یہ سوچیں گے کہ کاش ہم کبھی پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے، ایگزسٹ ہی نہ کرتے۔ مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ایگزسٹ کرنا یا نہ کرنا یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ سب امر طے شدہ ہے۔ نمبر 2، پھر انسان کو جب یقین ہو جائے گا کہ اب اس خواہش کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ میں زندہ بھی رہا اور زندگی میں اپنی مرضی بھی کرتا رہا، تو وہ کچھ یوں کہے گا کہ اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ ایز یوزول، جو کہ ہم انسانوں کی نیچر ہے کہ پہلے ہم مگن رہتے ہیں اپنی روٹین میں، کاموں میں، اسٹڈی میں، کیریئر میں، جاب میں، بزنس میں اور پھر فیملی بنانے میں، لیکن لیسٹ پریورٹائزڈ جو کام ہوتا ہے وہ آخرت کے لیے سامان باندھنے کا ہوتا ہے۔ اور کتنے مزے کی بات ہے کہ موت اچانک آ جاتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہم ہاتھ ہی ملتے رہ جاتے ہیں۔ پھر ہم کہیں گے کہ کاش ہم اس زندگی کے لیے کچھ کر لیتے۔ نمبر 3، اب جب ہم یہ بات جان جاتے ہیں کہ ہم اب اپنی اس زندگی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر ہم پچھتانے لگتے ہیں اور اس طرح سے کہیں گے کہ اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی بچہ شرارت کرے اور پھر کہیں چھپ جانے کی ٹرائی کرے اور یہ چاہے کہ اسے کوئی ڈھونڈ نہ سکے یا پھر اس کی شرارت کا کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ لیکن افسوس کی بات کہ اس لائف کا ہر لمحہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ایون آپ یہ ویڈیو سن رہے ہیں اس وقت، یہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، مگر ہم انسان بہت کم اتنے باشعور رہتے ہیں کہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہماری ریکارڈنگ اچھی ہو۔ نمبر 4، پوائنٹ پہ جب انسان اس بات کی حقیقت کو پہچانتا ہے کہ آخر میرا نامہ اعمال میں یہ سب لکھا ہی کیوں گیا کہ میں آج پریشان ہو رہا ہوں، تو وہ ریئلائز کرتا ہے کہ اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ A man is known by the company he keeps۔ اگر آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ زیادہ تر پرابلمز، گناہ، برائیاں، غلطیاں، گمراہیاں لوگوں کے غلط انفلوئنس کا ہی نتیجہ ہوتی ہیں۔ کوئی بھی بائی برتھ اسٹیٹس کانشیس نہیں ہوتا، کوئی بھی پیدا ہوتے ہی ڈرگس یوز نہیں کرنا شروع کر دیتا، جھوٹ نہیں بولتا، دوسروں کو پریشان نہیں کرتا۔ یہ سب چیزیں انسان اپنی کمپنی، فرینڈز، کمیونٹی سے ہی سیکھتا ہے، مگر افسوس کہ وقت گزرنے کے بعد اسی کمپنی پر پچھتاتا بھی ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ حدیث میں کچھ اس طرح سے الفاظ آئے ہیں کہ اچھا دوست مشک کی طرح ہے، اگر کچھ نہ بھی سیکھو تو بھی خوشبو آتی ہے، اور برا دوست ایک آگ کی طرح، اگر نہ بھی جلائے تو دھوئیں سے کالا کر دے۔ 5th اور 6th پوائنٹ یہاں پر سملر ہیں، جو کہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی، اے کاش میں رسول کا رستہ اپنا لیتا۔ مگر جس وقت ہم یہ خواہش کریں گے اس وقت پہ کچھ بھی باقی نہیں بچا ہوگا۔ نمبر 7، پھر انسان جب اپنے آپ سے نکل کے ان لوگوں کی طرف نظر کرے گا جنہوں نے کامیابی حاصل کی ہوگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چل کے، تو وہ کچھ اس طرح سے کہے گا اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ یعنی فائنلی ہم یہ بات سمجھ جائیں گے کہ بڑی کامیابی آخر ہوتی کیا ہے، وہ نہیں جس کے پیچھے ہم نے کپل آف ایئرز بھاگتے ہوئے گزارے، بلکہ وہ جس کا قرآن نے بار بار ذکر کیا تھا اور جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ پتہ نہیں کتنے سال ہم نے اپنی قبروں میں رہنا ہے اور پھر قیامت کے قائم ہونے کے بعد کتنا وقت وہاں گزار کے رزلٹ سننا ہے، کون جانے۔ تو در حقیقت کامیابی تو وہی ہوئی نا جو ہمارے مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ نمبر 8، بالآخر انسان اس بات کو دہرائے گا جس پر کہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، یعنی کہ اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ شرک صرف یہی تو نہیں ہے کہ انسان بتوں کو پوجنا شروع کر دے، انسان تو اپنے آپ کو بھی پوجتا ہے، ضرورت پڑنے پر دوسرے انسانوں کو بھی، اپنے مال کو بھی، اور ایون کبھی تو سوچے سمجھے بغیر ہر اس چیز کو پوج لیتا ہے جس سے اس کا کام نکلتا ہو یا آسان ہوتا ہو۔
اف، کیا ظلم ہے جو ہم اپنے آپ پر کر جاتے ہیں اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی، اور کیا حق تلفی ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں، پھر بھی وہ ہمیں معاف فرماتا ہے، ہمیں اپنی زندگی کا اگلا دن عطا فرماتا ہے تاکہ ہم توبہ کر سکیں، پلٹ سکیں اور ان سب ایک کاش والی آیات سے بچ سکیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر اور بالایمان فرمائے، آمین۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ بات پسند آئی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔